الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال محترم حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے آپ جانتے ہیں گزشتہ کئی حلقات سے ہم لوگ عباد الرحمن کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تذکرہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک صفت جو 7ویں صفت ہے عباد الرحمن کی، وہ کسی کی جان نہیں لیتے، وہ کسی کا قتل نہیں کرتے، وہ انسانیت پر بوجھ نہیں بنتے، وہ لوگوں کے لیے بوجھ نہیں بنتے بلکہ وہ لوگوں کے لیے رحمت بن کر آتے ہیں، وہ قتل سے دور رہتے ہیں۔ یہ بتاتے ہوئے میں نے ایک حدیث آپ بھائیوں کے سامنے پیش کی تھی جو بڑی پیاری سی حدیث تھی۔ قتل کرنا تو دور کی بات ہے، اسلام کے اندر ناظرین قتل کی جگہ پر کھڑے رہنا بھی جائز نہیں ہے۔ جو بیہقی کی حدیث ہے، قتل کی جگہ پہ آپ کھڑے بھی نہیں رہ سکتے، تو سوچ کے دیکھیے وہ 16-17 سال کے لڑکے لوگ یا وہ نوجوان نسل جو قتل میں شامل ہوتی ہے، اور اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات ہے کلمہ پڑھنے والا مسلمان دوسرے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو کس طریقے سے بھون کے رکھ دیتا ہے۔ اس سے زیادہ افسوس کی بات ہے پڑھنے والے بچوں کو تک لوگ نہیں بخشتے، ان کو بھی مار دیتے ہیں، ان کو رحم بھی نہیں آتا۔ یہ انسانیت کے درجے سے بھی نیچے گرے ہوئے ہیں۔ وہ آدمی جو اس اسلام کو ماننے والا ہے، جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے قتل تو دور کی بات ہے، تم قتل کی جگہ پر بھی کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے ایک آدمی سو رہا ہو، دوسرا آدمی اس کے کان کے اندر جا کر بھی کوئی کاڑی بھی نہیں کرے گا، وہ اچانک ڈر کے مارے اٹھے گا، وہ بھی جائز نہیں ہے اسلام کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل تو کجا، بہت دور کی بات ہے قتل۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو چاقو بھی نہیں دکھا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ نہیں رہتے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیفوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ میرے بھائی، آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی گفتگو کرتے ہیں 2 چیزوں پر۔ پہلی چیز تو یہ ہے اسلام کے اندر جو مسلمان نہیں ہیں، کیا ان کو قتل کر سکتے ہیں ہم؟ کیا ان کا قتل جدھر ملے ادھر پکڑ کے مار سکتے ہیں ان کو؟ نہیں میرے بھائی، میں آپ کے سامنے حدیث پڑھنا مناسب سمجھتا ہوں۔ اسلام کے اندر 3 قسم کے لوگ ہیں جو اسلام کے علاوہ ہوتے ہیں۔ ایک کا نام ذمی ہے، ایک کا نام معاہد ہے، ایک کا نام مستأمن ہے۔ میں مناسب سمجھتا ہوں یہ تمام کے تمام احادیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، میں احادیث پڑھوں آپ کے سامنے۔ ذمی کسے بولتے ہیں؟ ایک غیر مسلم ہیں، مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں ماشاءاللہ، مسلمانوں کے ساتھ جیتے ہیں، وہ غیر مسلم، مسلمانوں نے ان کو اپنا لیا ہے، ان کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے، اگر کوئی آدمی کسی غیر مسلم کو، مسلمان نہیں، کسی غیر مسلم کو الحمدللہ قتل کرتا ہے، اس کی سزا کیا ہے اسلام کے اندر؟
ایک مسلمان کے ساتھ میں، ان کے گھروں کے ساتھ میں رہنے والا غیر ہے، اگر اس کو مارتا، مسلمان کو مارنا کہ تو سنا آپ نے الحمدللہ، غیر کو اگر مارتے ہیں، عن عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما، میں میری بات بولوں گا تو بولیں گے حضرت تم بول رہے ہو، عربی کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، یہ نبی نے بولا ہے، یہ نبی کے الفاظ ہیں۔ عن عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی جو ہے سب کے تھے، یہ صرف ہمارے نہیں، ساری دنیا کے لیے نبی ہیں، وہ مسلمانوں کے بھی نبی ہیں اور غیر مسلمین کے بھی نبی ہیں، وہ رحمت للعالمین، مسلمانوں کے لیے بھی ہیں، وہ رحمت للعالمین غیر مسلمین کے لیے بھی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آدمی من قتل معاہدا، کسی ایسے انسان کو مارا جس کے ساتھ مسلمانوں کی دوستی ہے، وہ مسلمان نہیں ہے جس کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کی دوستی ہے اس انسان کے ساتھ، کمپرومائز ہوا ہے مسلمانوں کا، بھئی ہم مل کر رہیں گے، محبت کے ساتھ جئیں گے، آپس میں لڑیں گے نہیں، ایسے انسان کو، عام انسان کو مسلمان نے مار دیا، اس کی سزا کیا ہے بھائی؟ کیا سزا اللہ تعالیٰ دے گا اسے؟ نبی کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لم یرح رائحۃ الجنہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، جنت تو دور کی بات ہے، غیروں کو مارنے والا مسلمان نہیں ہے، لم یرح رائحۃ الجنہ وان ریحها لیوجد من مسیرۃ 40 عام، جبکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی دوری تک آ رہی ہو، اللہ ہمیں اس میں داخل عطا فرمائے۔ غیروں کو مارنے والا معاہد، مسلمانوں کا جن کے ساتھ کمپرومائز ہوا، معاہد، مسلمانوں کے ساتھ جینے والا آدمی، اگر اس کو کوئی آدمی مارتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں داخلہ تو دور کی بات ہے، جنت 40 سال پہلے تک جو خوشبو آ رہی ہے اسے خوشبو بھی سونگنے کو نہیں ملے گی۔ کیا مقصد ہے بتانے کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو غور سے دیکھیے ناظرین، غور سے دیکھیے، ایک طرف ہمارے نبی ہیں جن کا کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان ہوئے ہیں، ہم مسلمان ہیں، آپ کے سگے چچا کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں، آپ کے سگے چچا نام ہے ابو طالب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رہتے تھے، کتنا اچھا سلوک تھا نبی کا اور ان کا، کافروں کے ساتھ، غیر مسلمین کے ساتھ اللہ کے نبی کتنا اچھا رہ کر دکھائے ہیں، اپنے چچا کے ساتھ رہ کر ساری دنیا کے لیے نبی نے مثال پیش کر دی۔ یہ سب کافر ایک جیسے نہیں ہوتے، جو ان میں بھی غلط ہوتے ہیں ان میں بھی اچھے ہوتے ہیں، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا، الحمدللہ، قرآن میں اللہ نے فرمایا، پارہ 28 سورہ ممتحنہ کے اندر، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ قرآن کی آیت ہے میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا ہے، وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں مگر تمہارے ساتھ محبت کا سلوک کرتے ہیں، تمہیں اپنے گھروں کے بازو رکھتے ہیں، تمہیں گھر سے باہر وطن چھوڑ کر جانے کے لیے مجبور نہیں کرتے، تم ان کے ساتھ محبت سے رہو، ان تبروہم وتقسطوا الیہم، اور انصاف کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کرو، اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ تمام آیتوں پر نگاہ ہی نہیں جاتی، نگاہ دوڑائیے گا، نگاہ لے کر جائیے گا، قتل جو عباد الرحمن نہیں کرتے ہیں ان کی ایک بہت بڑی جو صفت ہے، اس میں سے ایک صفت یہ بھی ہے عباد الرحمن کی کہ وہ مومن کو ہی نہیں، مومن کے علاوہ جو غیر لوگ ہیں، جو غیر مسلمین حضرات ہیں، ان کا بھی وہ احترام کرتے ہیں۔ دوسروں کا قتل تو دور کی بات ہے، ہمارے اسلام کے اندر آدمی اپنے آپ کا بھی قتل نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو بھی نہیں مار سکتا، زندگی کے کسی بھی موڑ کے اندر کیسی بھی تکلیف آ جائے، کتنا بھی غم آدمی کو آ جائے، کتنی بھی پریشانی آدمی کو لاحق ہو جائے، کتنا بڑا قرض دار بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، اسلام کے اندر خودکشی یا پھر سوسائڈ کسی بھی شکل میں اسلام میں جائز نہیں ہے، کسی بھی شکل میں اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک واحد مذہب ایسا رہے گا سارے عالم کے اندر جس نے سوسائڈ کو اپنے اوپر حرام کر لیا، حرام ہے، سارے عالم کے اندر شاید کہیں نہیں نظر آتا کہ آدمی اپنی جان بھی نہیں لے سکتا، دوسروں کی جان تو دور کی بات ہے، آدمی اپنی جان بھی نہیں لے سکتا۔ اس کے لیے میں قرآن مجید کی 2 آیتیں اور ایک پیارا سا واقعہ بول کر کچھ احادیث آپ کے سامنے بولنا میں مناسب سمجھتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اللہ تبارک و تعالی بڑا رحم کرنے والا ہے۔ حاضرین، یہ جو باقی موضوع ہے
میں انشاءاللہ تبارک و تعالی بریک کے بعد آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اور بھائیوں آپ سے التجا کرتا ہوں، تمام نوجوانوں نے ملت سے میری درخواست ہے، اللہ کے لیے اس موضوع کو سمجھیے، قتل کی اہمیت کو سمجھیے، اسلام کو سمجھیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے میں نے قتل کی اہمیت اور وہ کتنا بڑا گناہ ہے کچھ باتیں میرے علم کے مطابق جو تھی میری نگاہ میں، میرے اپنے انداز میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ بات ہمارے ہر نوجوان تک اللہ پاک پہنچائے۔ اب آگے ہم بڑھتے ہیں، بڑھنے سے پہلے میں قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتا ہوں۔ میں نے پہلے ایک لفظ کہا تھا قتل کے تعلق سے، دوسروں کا قتل تو دور کی بات ہے، ہمارے اسلام کے اندر آدمی اپنے آپ کا بھی قتل نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو بھی نہیں مار سکتا۔ زندگی کے کسی بھی موڑ کے اندر کیسی بھی تکلیف آ جائے، کتنا بھی غم آدمی کو آ جائے، کتنی بھی پریشانی آدمی کو لاحق ہو جائے، کتنا بڑا قرض دار بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، اسلام کے اندر خودکشی یا پھر سوسائڈ کسی بھی شکل میں اسلام میں جائز نہیں ہے، کسی بھی شکل میں اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک واحد مذہب ایسا رہے گا سارے عالم کے اندر جس نے سوسائڈ کو اپنے اوپر حرام کر لیا، حرام ہے۔ سارے عالم کے اندر شاید کہیں نہیں نظر آتا کہ آدمی اپنی جان بھی نہیں لے سکتا، دوسروں کی جان تو دور کی بات ہے، آدمی اپنی جان بھی نہیں لے سکتا۔ اس کے لیے میں قرآن مجید کی 2 آیتیں اور ایک پیارا سا واقعہ بول کر کچھ احادیث آپ کے سامنے بولنا میں مناسب سمجھتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک کا ارشاد ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اللہ تبارک و تعالی بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اور دوسری قرآن مجید کی آیت ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں سے محبت کرنے والا ہے۔ یہ 2 آیتیں ہمیں تعلیم دیتی ہیں، سبھی عورتوں سے، سبھی مردوں سے، سبھی ایجوکیشن حاصل کرنے والے میرے سارے دوستوں سے میری گزارش ہے، نمبر کم آ گئے، لوگ کیا بولیں گے، گئے فین کو لگا لیے، کندھے میں لگا لیے، نہیں میرے دوستوں کبھی نہ کیجئے ایسی حرکت، کبھی ایسی حرکت نہ کیجئے، اس کی سزا بڑی خطرناک ہے اسلام کے اندر۔ آگے سنیے گا کیا اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اس سے پہلے ایک چھوٹا پیارا سا واقعہ آپ کے سامنے بول کر میں بات آگے لے کر جانا مناسب سمجھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، صحیح واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر بنا کر، ایک جماعت پر امیر بنا کر ان کو بھیجا، جاؤ ایک کام کے لیے، لڑائی کے لیے بھیجا۔ یہ امیر تھے، رات میں ان کو غسل کی ضرورت پڑی، صبح میں بہت زیادہ ٹھنڈ تھی، بہت زیادہ ٹھنڈ تھی، فجر کی نماز کا وقت آیا، انہوں نے بجائے غسل کرنے کے تیمم کر لیا، تیمم کر کے لوگوں کو نماز پڑھائی، پڑھے نہیں پڑھائی، نماز امامت کروائی۔ لوگوں کو معلوم ہوا، لوگ ناراض ہو گئے، کیا بھئی پریشانی، انہوں نے نماز پڑھا دی تو سیدھے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی، انہوں نے نماز تیمم سے پڑھائی ہے جبکہ ان کو نماز پڑھانی چاہیے تھی غسل کر کے۔ اللہ کے رسول نے بلایا، اے عبداللہ بن عمر بن عاص، کیوں ایسا کیا بھائی تم نے؟ غسل کرنے کی جگہ پہ تم نے تیمم کیوں کیا؟ یہ سننے کے بعد نبی مسکرائے، ہمارے نبی مسکرائے، جو انہوں نے جواب دیا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہا، اے اللہ کے رسول، قرآن میں اللہ فرماتا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اتنی سردی تھی، اتنی ٹھنڈ تھی اللہ کے نبی، اگر میں غسل کرتا تو مجھے ہلاکت میں جانے کا ڈر تھا، اس لیے میں نے تیمم کر کے لوگوں کو نماز پڑھا دی۔ جیسے ہی انہوں نے یہ دلیل دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کچھ نہیں بولے، کچھ نہیں بولے۔ قتل تو دور کی بات ہے، اپنے آپ کو ہم ہلاکت میں بھی نہیں ڈال سکتے۔ ایسا کوئی بیمار ہو کہ غسل کریں تو اس کو ہلاک ہونے کا ڈر ہو، یقیناً وہ تیمم کر کے نماز اسلام کے اندر پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واپس ہم آتے ہیں اپنے موضوع کے اوپر، جو ہمارا موضوع ہے، آدمی سوسائڈ نہیں کر سکتا، اپنے آپ کا بھی قتل نہیں کر سکتا، دوسروں کا قتل تو دور کی بات ہے۔ کچھ باتیں میں انگلیوں پر گنا کر اس حلقے کو میں ختم کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ پہلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اپنے آپ کے قتل کے بارے میں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم،
من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جہنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها ابدا. غور سے سنیے گا، کوئی بھی آدمی زندگی سے مجبور ہو کر اگر پہاڑ کے اوپر چلا گیا اور اپنے آپ کو پہاڑ کے اوپر سے نیچے ڈھکیل لیا، کوئی بھی آدمی، یہ پہاڑ کی مثال دی جا رہی ہے، پہاڑ بھی ہو سکتا ہے، فین بھی ہو سکتا ہے، ٹرین کی پٹری بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو ایسا مار لیا، نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فہو فی نار جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، یتردى فیہ خالدا مخلدا فیہا ابدا، وہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، جہنم سے باہر نہیں نکلے گا وہ، ہمیشہ ہمیشہ. یہ ہمیشگی کا لفظ بھی اس لیے استعمال کیا گیا ہے تاکہ اہمیت کو سمجھے، ورنہ شرک کے علاوہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو ہمیشگی جہنم کے اندر لازم کرتا ہے. اسے بھی نکالا جائے گا، لیکن کیسے وہ اللہ عالم بالصواب، لیکن اہمیت بہت ہے، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. ومن تحسى فقتل، اور کوئی آدمی اگر زہر کھا کر، نبی نے استعمال کیا صلی اللہ علیہ وسلم، زہر کھا کر اپنے آپ کو مار لیتا ہے تو فسمه فی یدہ، تو قیامت میں جہنم کے اندر اس کے ہاتھ میں زہر دیا جائے گا اور اسے وہی سزا دی جائے گی، کھاؤ اور مرو، کھاؤ اور مرو، یہی سزا جہنم میں رہے گی اسے. فسمه فی یدہ یتحسہ فی نار جہنم خالدا مخلدا فیہا ابدا. دو باتیں، دو مثالیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری مثال، ومن قتل نفسه بحدیدہ، اگر کسی نے چاقو لے کر اپنے آپ کو چبو لیا مارنے کے لیے، حدیدہ فحدیدته فی یدہ، جہنم کے اندر داخلہ دیا جائے گا اور اس کے ہاتھ میں جہنم کی چاقو دی جائے گی، اس سے کہا جائے گا جیسے دنیا میں اپنے آپ کو کاٹ چکے تھے ابھی کاٹو. کتنے دن؟ 1 گھنٹے کے لیے. دنیا میں تو 10 منٹ میں آپ مر جاؤ گے، 15 منٹ میں مر جاؤ گے. وہاں پر 1 دن، 1 مہینہ، 1 سال، 1000 سال، 1,00,000 سال نہیں، کروڑوں سال یہ سزا ملے گی. کروڑوں سال کاٹنا پڑے گا آپ کو اپنے آپ کو. جی اب تو زندگی سے تنگ آ کر کہتے ہو مر جاؤ گے، مر کے بھی چین نہیں آئے گا تو کدھر جاؤ گے؟ اب تو زندگی سے تنگ آ کر کہتے ہو تو مر جاؤ گے، مر کے بھی چین نہیں آیا تو کدھر جاؤ گے؟ بھائی نہ ماریے اپنے آپ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے. آدمی کبھی بھی زندگی میں آدمی اپنے آپ کو نہیں مار سکتا. ایک مثال صحیح مسلم کی حدیث میں دی گئی ہے، بڑی اچھی مثال. راوی ہیں جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان فی من کان قبلکم رجل به جرح. ایک آدمی تھا، بڑی عجیب سی بات ہے، یہ حدیث بولنے کے بعد وہ بات بولوں گا میں. ایک آدمی تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا پرانے زمانے میں اسے ایک بیماری تھی، کوئی پھوڑا تھا یا کوئی زخم تھا، برداشت نہیں کر سکا، وہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتا. فجزع فاخذ سکینا فحز به یدہ، اس نے ایک چاقو اٹھائی اور وہ تکلیف سے اپنے آپ کو نجات دینے کے لیے اپنے آپ کو مار لیا، کاٹ لیا اپنے آپ کو. فما رقع الدم حتى مات، خون بہنے لگا بہنے لگا بہنے لگا یہاں تک کہ وہ مر گیا. قال اللہ تعالی، اللہ نے فرمایا، بادرنی عبدی بنفسہ، اس بندے نے جلدی کر لی، حرمت علیہ الجنہ، میں نے اس پر جنت حرام کر دیا، میں نے اس پر جنت حرام کر دیا. اگر آپ جنت چاہتے ہیں یہ غلطی کبھی نہ کیجیے گا. عورتوں سے بھی گزارش ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شوہر سے جھگڑا ہو گیا، کام کو جا کر واپس آنے تک دیکھتا ہے عورت نے پھانسی لگا لیا ہے، کام سے جا کر واپس آنے تک دیکھتے ہیں عورت نے اپنے آپ کو آگ سے جلا لیا ہے. کتنے واقعات، کوئی اخبار خالی نہیں ہے آج. نیوز پیپر اٹھائے پڑھنے کے لیے، کوئی خبر کے اندر موت کی خبر سے کوئی اخبار خالی نہیں ہے، سارے خبروں میں موت. تھوڑی سی ناراضگی ہوئی، پہلا دماغ جہاں جاتا ہے جی ہمارے لوگوں کا خودکشی کی طرف، خودکشی کی طرف. آپ کبھی خودکشی نہیں کر سکتے، اسلام کے اندر خودکشی کو حرام قرار دیا گیا ہے. میں ایک آخری حدیث انشاءاللہ خودکشی کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ بول کر کچھ نصیحت کی باتیں جو قتل کے تعلق سے ہے یہ بتا کر میں اس حلقے کو انشاءاللہ تبارک و تعالی ختم کرنا مناسب سمجھتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی ساتھ میں تھے، بہت اچھا لڑ رہے تھے بیچارے جنگ میں، میدان جنگ میں. صحابہ نے کہا یہ آدمی دشمنوں کی صفوں کو
چیرتے ہوئے جا رہے ہیں، یہ تو جنتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کس نے بتایا تم کو کہ یہ جنتی ہیں؟ جیسے ہی نبی کا لفظ نکلا، وہ جو صحابی بولے تھے انہوں نے، وہ جو لڑنے والے صحابی تھے بڑے زبردست لڑنے والے، ان کے پیچھے لگ گئے۔ غور سے سنیے گا، جنگ میں صفوں کو چیرتے ہوئے گئے، ایک نیزہ یا کوئی چیز تیر وغیرہ آ کر ان کو لگی، ایسی جگہ پر لگی ناظرین وہ برداشت نہیں کر پائے۔ انہوں نے کیا کیا، ان کی ہی تلوار کو زمین پر گاڑا، اپنے پیٹ کو تلوار کو لگایا اور پوری طاقت سے اپنے آپ کو تلوار کے حوالے کر دیا۔ تلوار ادھر سے ادھر چلی گئی، تلوار ادھر سے ادھر چلی گئی۔ جیسے ہی وہ صحابی پیچھا کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول، اپنے سچ کہا اللہ کے نبی۔ یہ آدمی جو شہ سواروں کی طرح لڑ رہا تھا، جو مرد مجاہد کی طرح لڑ رہا تھا، یہ آدمی اپنے آپ کو مار لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہمارے لیے بیان فرمائی، یہ آدمی جیسے یہاں پر تلوار سے اپنے آپ کو چھپا لیا ہے، اسی طریقے سے جہنم کے اندر بھی اس کی یہی سزا دی جائے گی، وہ تلوار سے اپنے آپ کو چباتا رہے گا، چبوتا رہے گا، پتہ نہیں کب تک وہ چیز اس کے ساتھ چلتی رہے گی۔ ناظرین اکرام، عباد الرحمن کی جو یہ 7ویں صفت تھی قتل نفس کے بارے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میں نے شاید اس کا حق ادا نہیں کیا ہے، بہت اہم صفت قتل کے بارے میں، پھر بھی میں اللہ پاک سے دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں خود اپنے آپ زندگی میں کوئی بھی مرحلہ ایسا آ جائے جہاں پر دماغ قتل کی طرف جاتا ہو، اللہ ہمیں بچائے، اللہ ایمان نصیب فرمائے، اللہ توحید نصیب فرمائے، اللہ ہمت نصیب فرمائے، اللہ زندگی سے لڑنے کی طاقت اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے، دوسروں کی عزت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اللہ ہمیں کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔